دوستوں آج ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے آخری منگل کو دولت کا یہ بادشاہ وظیفہ یہ سلطان عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے، دیکھیں گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اگر آپ کے جسم میں زہر کے ذرات ہیں وہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ بس آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک بار اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے اوپر جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ناممکن حاجتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جادو جنات کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دولت کا اتنا سلطان اور بادشاہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، آپ کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کے آخری منگل کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ ماہ شوال کے آخری منگل کا دن ہے۔ اور جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو اور اس کے بعد پھر رب کے معجزات دیکھو، اللہ پاک کا فضل دیکھو کہ میرا اللہ پاک کس طریقے سے ہمیں نوازتا ہے، اللہ رب العالمین کس طریقے سے اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ والوں، فرشتے جوگ در جوگ اس کے گھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عوام الناس کے دل میں اس کی عزت ہی عزت، رحمت ہی رحمت، شہرت ہی شہرت پھیل جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، رب کے دوست بن جائیں، اتنے بن جائیں کہ آپ لوگ اگر کسی کی مدد کرنے کے وہ خواہش مند ہے تو اللہ پاک آپ کو وہ توفیق بھی دے دے کہ آپ کے صرف منہ سے الفاظ نکلیں اور اللہ پاک اس بندے کو شفا دے دے۔ دوستوں، یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے اور یہ ماہ شوال کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ عید الفطر کا مہینہ ہے، اس کو عید والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، اس عید والے مہینے میں آپ نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو وہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک، پریشانیاں، افلاسیاں، محتاجگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ شوال کے آخری منگل کے دن یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ 25 تاریخ بہت ہی خاص ہے، ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ پر جتنی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں، لازمی اس وظیفے کو کریں، میرا اللہ پاک آپ پر مہربانیاں، آپ پر رحمتیں نازل و نزول فرمائے گا۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور یہ آج پڑھنا ہے۔ یہ ماہ شوال کی 25 تاریخ کو پڑھنا ہے، 24 گھنٹوں کا وقت ہے آپ کے پاس، صبح سے لے کے شام تک جب موقع ملے اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ اگر آج آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا، دیکھیں آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ فائدہ ہو تو سب سے خاص ہو تو وہ آج کا دن ہے، وہ آج کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ پڑھیں گے فائدہ تو ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے آج یہ تسبیح اسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیر بہدف وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو چھوڑنے کی غلطی بالکل بھی مت کرنا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل سے وہ روح گردانی کی، آپ لوگ منحرف ہوئے، نہیں پڑھا، غفلت کر دی، تو یقین کریں 1 سال کا طویل پچھتاوا ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر آج چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں
کا انتظام ہو جائے گا۔ دوستوں لازمی یہ وظیفہ پڑھیں، بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ لوگ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے اللہ والوں آج یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ مقروض ہیں، غیب سے انتظام ہو جائیں گے، غیب سے قرض ادا ہو جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرض ایک بہت بری بلا ہے۔ قرض وہ بلا ہے کہ نبی پاک بھی قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور میری وہ دکھیاری بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ بھی اس تسبیح کو پڑھیں۔ پسند کے رشتے ہوں گے، جہاں چاہتی ہیں وہاں رشتہ ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، بہترین رشتوں کے اسباب بنانے والی تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے۔ یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 25 تاریخ آ جائے اور یہ آخری منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 25 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں
کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لیا، بس صاف ستھرا لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگ بس اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ پر مہربانیاں، آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے لیے کامیابی کے نئے نئے دروازے کھلیں گے۔ یہ ماہ شوال کی 25 تاریخ یا آخری منگل آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نیت کر کے بیٹھ جائیں، شفا چاہتے ہیں، پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں۔ اللہ والوں ہر مشکلات کا حل آج کی اس تسبیح میں موجود ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں
کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتوں جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں،
یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو دو بار ہو گیا، یا مجیبو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس ایک مٹھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، چینی چاول آٹا جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے، یا کالے چنے رکھے ہیں یا پانی کا گلاس رکھا ہے، اس پہ دم کر دیں۔ پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں، اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں، گھر کے باہر رکھ دیں، تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، بہت محنت سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں۔ تو اللہ والوں وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو
کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔